بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہیں۔ انسان کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجا تو دو حالتیں ہیں انسان کی اس دنیا میں۔ کوئی انسان دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ان دو حالتوں سے خالی ہو، اور وہ دو حالتیں کیا ہیں؟ یا وہ کسی ایسی حالت میں ہوگا، کسی ایسے حال میں ہوگا جس میں وہ خوش ہوگا، اور دوسری حالت وہ ہے کہ وہ کسی ایسی حالت میں ہو، کسی ایسے حال میں ہو جس میں وہ پریشان ہو، پریشانی کا شکار ہو، غم میں مبتلا ہو، کسی تکلیف کا شکار ہو۔ یہ دو حالتیں ہیں انسان کی۔ انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی اس پر غم آتا ہے، کبھی اسے اچھی خبر ملتی ہے، کہیں سے خوشخبری سنائی دیتی ہے، اور کہیں سے کبھی کوئی بری خبر اس کو سننے کو ملتی ہے۔ انسان انہی دو حالتوں کے درمیان اس کی زندگی کا یہ پہیہ چلتا رہتا ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی تمام ہوتی ہے۔ اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اچھی حالت اور بری حالت، مالداری اور فقر، اچھائی اور تنگ دستی کی حالت، اور تنگی کی حالت، اور پریشانی کی حالت، اور فراوانی کی حالت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ یعنی بظاہر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا، یا کوئی بہت اچھی زندگی اس دنیا میں گزار رہا ہے، بہت خوش و خرم ہے، تو انسان کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہیں، اور اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور بہت بڑا درجہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پریشانی کا شکار ہے، وہ کسی فقر و فاقے میں مبتلا ہے، یا اس کو کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب ہے، یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی کے ساتھ بھی اور اچھائی کے ساتھ بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی آزمائشیں ہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہاری دنیاوی وجاہت اور دنیاوی سٹیٹس، یہ تمہیں اللہ کے ہاں مقرب نہیں بنا سکتا۔ ہاں، جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے اور اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو معیار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کو مقرر کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز معیار نہیں ہے۔ اسی طرح یہی معاملہ دوسری طرف کا بھی ہے، یہی معاملہ دوسری طرف کا، یعنی اگر کوئی پریشان ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، یا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس وقت اس کا امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس کو وہ نعمت عطا کی تو نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اگر وہ اس نعمت کا شکر ادا کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نعمت کا اس کی ناشکری کر لیتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس امتحان کے اندر ہے۔ یعنی جب اس کو نعمت دی گئی، مثلا اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی وجاہت دی، دنیاوی سٹیٹس دیا، دنیا میں کوئی مقام، مرتبہ، عہدہ، منصب، کوئی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمت اس کو عطا کی جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرتی تھی، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اپنے اس نعمت کو، اپنی اس اچھائی کو، اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو وہ کہاں استعمال کر رہا ہے۔ جہاں وہ اس نعمت کو استعمال کر رہا ہے، آیا یہ شکر ادا کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ یہ اللہ کا مقرب ہے یا اللہ کا مبغوض ہے۔ چنانچہ شکر کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس پر شکر ادا کرے،
اور نعمت مختلف اقسام اور مختلف انواع کی ہو سکتی ہیں. ہمارے ذہن میں نعمتوں کا ایک محدود تصور ہوتا ہے کہ بس کسی کو مال مل گیا، کسی کو گاڑی مل گئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد عطا کر دی. یہ چند 4 5 6 چیزیں ہم نے خاص کی ہوئی ہیں جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، اور باقی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لامحدود اور لامحدود نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان پر برستی ہیں، ان کو ہم نعمتوں کی قطار میں شمار ہی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ بھی احسان ہے، یہ بھی انعام ہے، یہ بھی اکرام ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. انسان کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک بال، ایک ایک روواں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے جسم سے اگر کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ واپس لے لیں، کوئی ایک چیز اگر اس کے پاس نہ رہے، تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا. تو نعمت کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ جو مجھے نعمت عطا ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوئی ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اپنی محنت کی وجہ سے مجھے ملا یا میں اس چیز کا اہل تھا. یہ نعرہ قارون نے لگایا تھا. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، کہ مجھے جو یہ مال ملا ہے یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے فن کی وجہ سے ملا ہے. تو انسان کو جو نعمت عطا ہو، پہلا شکر اس کا یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ مجھے اپنی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے ملا یا میں اس کا اہل تھا. اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو وہ ناشکری کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کو، اس چیز کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ مال کو فضول خرچ نہ کرے، وہ گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرے، وہ گناہ کے اسباب لوگوں کے لیے مہیا نہ کرے اس مال کے ذریعے سے، نہ اپنے لیے، نہ اپنے اولاد کے لیے، نہ دوسروں کے لیے، بلکہ وہ اس مال کو ان کاموں میں خرچ کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. اگر وہ اس مال کو دوسری جگہوں میں خرچ کر رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ نے کان دیے ہیں تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس سے آپ وہ چیزیں سنیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جس کو سننے کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی ہے تو اس سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں جن کی طرف دیکھنا جائز ہے. ناجائز چیزوں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف، غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر دیکھنا، یہ اس آنکھ کی ناقدری ہے اور ناشکری ہے. تو ایک حالت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ شکر ادا کرے، اور یہ شکر بہت بڑی نیکی ہے. اور شکر میں نے جیسے بتایا یہ زبان کی چیز نہیں کہ آپ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دیں، اللہ کا شکر ہے، یہ الفاظ ادا کر دیں. یقیناً یہ بھی شکر ہے، یہ بھی شکر کے زمرے میں آتا ہے کہ آدمی زبان سے یہ الفاظ کہے، لیکن حقیقی شکر اور شکر کا اصل اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے قول اور فعل سے اس بات کا اظہار کرے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں اور اس کی ناشکری نہیں کر رہا. تو یہ انسان کی پہلی حالت ہوتی ہے. اور اس پہلی حالت میں جو نیکی کا کام، جو کرنے کا کام ہے نیکی کا، وہ نیکی کا کام یہ ہے کہ انسان اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے، اللہ تعالیٰ کو وہ یاد رکھے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس شکر کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جب آدمی ناشکری کرتا ہے تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ واپس لے لی جاتی ہے. پھر انسان ہاتھ ملتا رہتا ہے لیکن کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوتا. اس وقت وہ نعمت اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ جب اس کو نعمت ملے تو وہ اترائے نہیں، وہ تکبر نہ کرے، وہ فخر نہ کرے، بلکہ وہ اس کو اللہ کی ایک عطا سمجھے، اللہ کا ایک فضل سمجھے، اور یہ سمجھے کہ میرے میں اس چیز کی صلاحیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے. دوسری حالت انسان کی ہوتی ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے. مثلا اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، اب وہ قرض دینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے گھر میں کوئی مسائل ہیں، اس کی گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ناچاقی ہے، کوئی اختلافات ہیں، کوئی کاروباری مسائل ہیں، طرح طرح کے مسائل جو لوگوں کو ہو سکتے ہیں. یہ ساری اسی یعنی تکلیف دہ حالت کے اندر آتے ہیں کہ انسان کی یہ دوسری حالت ہوتی ہے
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہ کے سبب پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ تکلیف در حقیقت اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس تھوڑی سی تکلیف کے ذریعے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے والا بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم دنیا میں اپنے مومن بندوں کو تھوڑا سا عذاب، تھوڑی سی تکلیف دے کر، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے والے بن جائیں اور وہ جو گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ لیکن ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خصوصاً ایک مومن آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرماتے صحابہ کے درمیان، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ تشریف فرماتے، اچانک آپ بیٹھ گئے اور آپ ہنسنے لگے۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کیوں ہنسا، میرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، تم نے پوچھا نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا عجبت لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مجھے مومن کی حالت پر ایک دم تعجب ہونے لگا کہ اس کی ہر حالت خیر ہی خیر ہے، اس کی ہر حالت میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اس کی ہر حالت میں اچھائی ہی اچھائی ہے۔ ان اعطاہ اللہ ما یحب حمد اللہ فکان خیرا لہ، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی چیز عطا کر دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ مجھے عطا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے یہ اس کے لیے بھلائی کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے، یہ اس کے لیے نیکی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يَكْرَهُ صَبَرَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی ایسی چیز ملے جو اس کو اچھی نہیں لگتی، مثلا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، صبر، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تب یہ اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ یعنی آدمی اچھی حالت میں ہو تب شکر کرے تو نیکی، اگر کسی مصیبت کی حالت میں ہو، تکلیف کی حالت میں ہو اور وہ صبر کر لے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نیکی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں سوائے مرد مومن کے، فرد مومن کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ اس کی ہر حالت میں بس خیر ہی خیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیکی کے اسباب اتنے مہیا کر دیے ہیں، اتنے وسیع اور کشادہ اور وافر کر دیے ہیں کہ وہ جس حالت میں ہو وہ ایک نیکی کی حالت میں رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی تھوڑی سی توجہ ہو۔ اب میں اور آپ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، لیکن اگر اس چیز کا ہمارے ذہن میں استحضار رہے، ہم اس چیز کو اگر تھوڑا سا اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہیں کہ اب میں یہ دیکھوں کہ میں خوش ہوں یا مجھے کوئی پریشانی ہے، اگر میں خوش ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں تو نیکی، اور اگر میں پریشان ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، صبر کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، توبہ استغفار کروں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ کسی مسلمان کو اگر کسی کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یعنی آپ کام کے لیے نکلے اور کام آپ اپنی مزدوری کر کے، ملازمت کر کے، کاروبار کر کے، جو بھی آپ اپنا کام کاج کر رہے تھے، آپ واپس آئے اور آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس تھکاوٹ کے بدلے میں انسان کے گناہوں کو معاف فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ولا وصب، اسی طرح آپ نے فرمایا ولا ہم ولا حزن، کسی کو اگر کوئی کام وہ کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک فکر ہوتی ہے، اس کی ایک ٹینشن ہوتی ہے، اس کی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا، کیسے نہیں کروں گا، اس میں مجھے کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ اب یہ جو ساری پریشانی کے اندر وہ وقت گزار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں اور اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ولا وصب، کہ اگر اس کو کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی مرض اس کو پہنچتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ ولا حزن، کوئی کام ایسا ہوا اس سے ماضی کے اندر
گزشتہ زمانے کے اندر جس پر ابھی وہ غمگین ہے کہ یہ کام مجھ سے کیوں ہوا یا مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کام ایسا کیوں ہو گیا، تو یہ جو اس کو غم ہوتا ہے کسی کیے ہوئے کام پر یا جو اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہو، یہ جو اس کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرمانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ولا اذن، اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا دیتا ہے اور اس کے تکلیف پہنچانے سے اس کو جو دلی طور پر ایک ٹھیس پہنچتی ہے، ایک تکلیف پہنچتی ہے، ایک درد کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا کسی مومن کو چبھتا ہے پاؤں میں، راستے میں جاتے ہوئے کانٹا اگر پاؤں میں چبھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یعنی ایک ایسی بات جس سے آپ کو ذرہ برابر کوئی تکلیف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی انسان کو نیکی عطا فرما دیتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے مثال لکھی ہے کہ اگر آپ مثلا جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا، آپ کی جیب میں کوئی چیز ہے اور آپ تلاش کرنے لگے اور آپ نے ہاتھ ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ وہ چیز تو میرے اس جیب میں ہے، اس جیب میں نہیں، اور اس کے لیے پھر آپ نے دوبارہ اس جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ چیز نکالی، تو یہ جو آپ کو تکلیف ہوئی، یہ جو آپ کو اتنی تھوڑی سی دلی طور پر تھوڑا سا آپ تشویش کا شکار ہوئے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک مومن کو نیکی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یعنی مومن کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو اپنے ہر عمل میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں اس کے لیے لکھی جا رہی ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی کہ انسان اس چیز کو سوچے کہ میں بندہ ہوں ایک رحیم رب کا، میں بندہ ہوں ایک کریم رب کا، کہ جو اپنے بندے کو نوازنے کے لیے، بخشنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کرتی ہے۔ طرح طرح کے بہانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ اب بظاہر یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کبھی ہمارا اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا، کسی چیز سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں، ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، ہمیں کچھ زیادہ بعد میں یاد بھی نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ہمیں ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جو قبر میں عذاب ہوگا یا آخرت میں جو عذاب ہوگا، یہ عذاب بھی در حقیقت اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوگا۔ یہ عذاب اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جس طرح دنیا میں تکلیفیں آتی تھی اور ان تکلیفوں کے ذریعے اس کے گناہ گھٹتے تھے، گناہ کم ہوتے تھے، تو اس عذاب اور اس تکلیف کے ذریعے بھی اس کے گناہوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور یہ تو ظاہر قرآن کریم کی آیت ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ جب آپ پر کوئی تنگی آ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد انسان کو دو راحتیں، دو سکون، دو کشادگیاں، دو فراوانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے اس کے بعد ضرور کشادگی نے آنا ہے، اس کے بعد ضرور وسعت پیدا ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک عجیب مثال لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غذا پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے ناف کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں ماں کا خون پہنچاتے ہیں اور وہ اس کی غذا بنتی ہے اور اس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس مرحلے سے آگے جاتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک راستے کے بجائے دو راستوں سے غذا فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہ مزید آگے بڑھتا ہے اور اس کا دودھ چھوٹتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان دو راستوں کو 4 راستوں میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ 2 کھانے کی چیزیں، 2 پینے کی چیزیں، یا اس کی جو کھانے کی چیزیں یا وہ نباتات سے تعلق رکھتی ہیں یا گوشت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو پینے کی چیزیں یا وہ پانی سے تعلق رکھتی ہیں اور یا وہ دودھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جب اس دنیا سے بھی انسان چلا جاتا ہے، یہ راستے بھی مسدود اور بند ہو جاتے ہیں، تو قبر میں چلا جاتا ہے، اور ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے مقرر کیے ہیں کہ یہ 4 راستے بند ہو گئے، اب ان 8 دروازوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اگر پریشانی لائیں تو ایک بندے کا اس کو حکم یہ ہے، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ شکوے شکایت نہ کرے۔
شکوے شکایت کرنا در حقیقت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یعنی وہ چیزیں قرآن کریم میں اور اسلام کے اندر وہ اعمال جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے حساب ثواب کا وعدہ کیا ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل صبر کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا فرمائیں گے۔ چند ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب و کتاب نوازیں گے، بے حساب اجر عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک کام صبر کا ہے۔ تو یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسی مخصوص لوگوں کے لیے ہو، مخصوص لوگوں کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ ہر انسان ہی اس سے گزرتا ہے۔ آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کبھی آپ خوش ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ خوش ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، 1 منٹ پہلے آپ خوش و خرم ہوتے ہیں، 1 منٹ بعد آپ کہیں سے فون کال آتی ہے، کچھ سنتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان سارے حالات کے اندر انسان یہ سوچے کہ میں بہرحال ایک مسلمان ہوں، اور یہ دیکھے کہ خوشی کی حالت میں مجھے کیا حکم ہے اور غم کی حالت میں مجھے کیا حکم ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر وہ سامنے رکھے گا تو پھر اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور یہ نیکی جب وہ کرے گا، اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں، اور آخرت تو اس کی بنے گی بھی، دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے اطمینان کی زندگی بن جائے گی۔ اور شکوے شکایت یہ چیزیں انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی تباہ کر دیتی ہیں اور آخرت کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، اور انسان ضروری نہیں کہ اس کو ہر نعمت، ہر چیز، ہر وہ جو چیز وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے ملے، وہ اس کو دنیا میں مل جائے۔ لَيْسَ كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ، انسان ہر وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جس کی اس کو تمنا ہو۔ اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کل عمل ظفرت به فعقباہ حزن، اپنی ہر وہ امید اور ہر وہ تمنا جو آپ کو حاصل ہو گئی، اس کا انجام بہرحال غم ہی ہے، اس کا انجام بہرحال پریشانی ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اما بذہابہ عنک او بذہابک عنہ، 2 صورتیں ہیں کہ آپ کو آپ کی تمنا، آپ کی آرزو پوری ہو گئی، یا تو ایک دن وہ نعمت دوبارہ آپ سے چھین لی جائے گی، اور یا اگر وہ نعمت آپ سے نہیں چھینی جاتی تو آپ اس نعمت سے چھین لیے جائیں گے، آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ 2 ہی صورتیں ہیں، آپ کو دنیا میں آپ کی تمنا کے مطابق، آرزو کے مطابق جو چیز آپ چاہتے تھے عطا ہو گئی، تو یا تو وہ نعمت آپ سے لے لی جائے گی کسی وقت میں دوبارہ، اور یا آپ اس دنیا سے اٹھا لیے جاؤ گے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا انجام خیر ہی خیر ہے، الا العمل للہ فعقباہ علی کل حال سرور فی عاجل و آجل، کہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا عمل ایک ایسی چیز ہے جس کا انجام خیر ہی خیر ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نعمت آپ کو حاصل ہو جائے تو کیا یہ نعمت ہمیشہ رہے گی، یا اگر نعمت رہے تو کیا آپ ہمیشہ رہیں گے؟ ایسا تو نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ظاہر ہے قید خانے کے اندر اور جیل کے اندر انسان پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو مومن کو اس میں صبر کرنا چاہیے، اور جب یہاں وہ صبر کرے گا، یہاں سے پاک صاف نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو سنوار دیں گے۔ تو یہ صرف تھوڑی سی ایک توجہ درکار ہے، تھوڑی سی یعنی استحضار کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ سوچ لیں ایک دفعہ کہ کیا ہم اپنی زندگی اسی کے مطابق گزار رہے ہیں۔ یعنی ہمیں نیکی کے عمل کا لمحہ اور موقع ہر وقت اللہ کی طرف سے میسر ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن کیسے کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ظاہر ہے میں نے آپ سے جیسے عرض کی کہ آپ دونوں حالتوں میں سے جس حالت میں بھی ہیں آپ دیکھیں اس حالت کا تقاضا آپ سے کیا ہے۔ شکر کا تقاضا ہے تو آپ شکر ادا کریں، صبر کا تقاضا ہے تو آپ صبر کریں، اور جب یہ دونوں کام آپ کر رہے ہوں گے تو بس آپ کا ہر عمل اور آپ کا یہ سارا وقت نیکی کے اندر گزر رہا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہی کافر اور مسلمان میں یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ کافر کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، وہ تکبر کرنے لگتا ہے کہ بھئی یہ چیز تو مجھے اپنی صلاحیت اور مجھے اپنے ہنر، اپنے فن، اپنے علم
کی وجہ سے عطا ملی ہے، اور جب اس سے کوئی چیز لے لی جاتی ہے، کوئی نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے، کبھی خودکشی کرتا ہے، کبھی دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، نشے کرنے لگ جاتا ہے. تو اور ایک مسلمان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں ہی خوش رہتا ہے، دونوں حالتوں میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی دونوں حالتوں کے اندر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.